آپ دیکھ رہے ہیں KTV نیوز مینچسٹر۔ ماہ رمضان میں مسلمان اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، اور ایسے ادارے جو خدمت خلق کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، جہاں ان کے دیے ہوئے صدقات، زکوٰۃ، اللہ کی راہ میں دیے جانے والے عطیات مستحق، نادار اور حقداروں کے لیے استعمال کیے جائیں، ان کو عطیات دے کر دلی سکون حاصل کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہر سال کی طرح گورکی اسپتال کے پروفیسر ڈاکٹر عامر عزیز اور ان کی ٹیم کے زیر اہتمام مینچسٹر میں فنڈ ریزنگ کا اہتمام کیا، جس میں مینچسٹر اور گردنواں سے کاروباری مخیر حضرات نے شرکت کی اور دل کھول کر اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال کر جمع ہونے والی رقم میں ہر لمحہ اضافہ کرتے رہے۔ تخمینے کے مطابق حاضرین کی جانب سے فنڈ دینے کے وعدے کی رقم 1,50,000 پاؤنڈ سے تجاوز کر سکتی ہے۔ اس شام پروفیسر ڈاکٹر عامر عزیز نے اسپتال کی ترقی اور جدید مشینوں کی وساست سے شفا یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد اور آئندہ کے ترقیاتی پروگراموں سے حاضرین کو آگاہ کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر عامر عزیز نے KTV سے بات کرتے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہم سے ہر سال کی طرح پھر بات کی۔ مینچسٹر ہمارا گڑھ ہے، ہم نے کوئی 11 سال پہلے یہاں سے شروع کیا، اور یہ میرے بھائی، ہم نے سنم کے فرسٹ فلور پہ سب سے پہلے فنکشن کیا تھا، اور اب ان کی کاوشوں سے جو ہماری یہاں ٹیم ہے بے لوس دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہمارا ہسپتال بھی بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ اب ہمیں میڈیکل یونیورسٹی کا بھی چارٹر وفاقی حکومت نے دے دیا ہے، تو انشاءاللہ اس سال کے آخر تک ہمارا میڈیکل کالج بھی شروع ہو جائے گا، اور پھر جو بھی وہاں سے انکم آئے گی وہ ہسپتال میں جائے گی، کسی کی جیب میں نہیں جائے گی۔ ایک عام مریض کا حال اتنا خراب ہے جی، لوگ 2 وقت کی روٹی کھانے سے ترسے میں، اور اس کے ہم ذمہ دار خود ہیں۔ ہمارے بے حس حکمران جو فوج ہمارے ملک کے ساتھ کر رہی ہے، بس اللہ مان، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ پاک اب ہمیں معاف کر دے اور پاکستان کو صحیح پاکستان بنا دے۔ لوگ بہت بے نظیر ہیں وہاں، لیکن صحیح سمت ابھی تک ہمیں نہیں ملی، پر ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اپنے حصے کی شمع جلائیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان نے ہمارے لیے کیا کیا، ہم کہیں گے ہم پاکستان کے لیے جو ہو سکے کر لیں، اور الحمدللہ ہمارا ہسپتال اس بات کی علامت ہے کہ کام ہو سکتا ہے، اور ہمارا پورا بورڈ جو ہے 1 پیسہ تنخواہ نہیں لیتا۔ ان سارے فنکشنز کا جو پیسے ملتے ہیں اس میں سے کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہمارا، ٹریولنگ، سٹے، ہر چیز اس سے علیحدہ ہے، اور ہماری طرح کی کوئی اور چیریٹی پورے ملک میں نہیں ہے۔ یہ بتائیے، میں نے سوال کیا تھا کہ جو بڑھتی ہوئی بیماریاں ہیں، جو اس وقت لوگ پریشان ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کے پاس بھی اس کا لوڈ پڑا ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہاسپٹل ابھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ زیادہ مریضوں کو ٹیکل کر سکے؟ دیکھیے، ہمارا کام کوئی 10 گنا بڑھ گیا ہے، اور ہمیں حکومت سے کوئی مدد نہیں ملتی، تو ہمیں آپ جیسے یہاں والے لوگوں کو، یہ خاص طور پہ پاکستان میں جو ہیں، وہ ان سے دن بدن جو ہمیں ضرورت ہے اللہ پورا کر رہا ہے، اور اب یہ میڈیکل یونیورسٹی بنانے میں تو ہمیں مزید درکار ہوگا، اور اللہ کے گھر ہمیں امید ہے کہ وہ بھی پورا ہوگا۔ حکومتوں سے ہمیں کوئی امید نہیں۔ اس موقع پر امرا انٹرنیشنل میڈیکل ریلیف ایجنسی کے بالی ڈاکٹر ہارون نے گورکی اسپتال کے ساتھ منسلک ہونے اور ان کی کارکردگی پر وثوق سے بات کرتے ہوئے کہا، ہارون سے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے یہ تھنڈر کی ٹائی اور یہ بیج جو لگایا ہے، یہ گورکی ہاسپٹل سے اس کا کیا تعلق ہے؟ گورکی ہاسپٹل تعلق یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ گورکی ہاسپٹل بہت اونچی اڑان لے رہا ہے۔ J7 تھنڈر جیسے جہاز ہے نا پاکستان کا، تو یہ مجھے تحفہ دیا گیا ہے۔ اسپیشلی لاہور میں گیا تھا، گورکی ہاسپٹل میں میٹنگ تھی، اس کے بعد ایئر کموڈور صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا یہ میں نے ڈیزائن کیا ہے اور میں آپ کو یہ تحفہ دے رہا ہوں اپنے چیریٹی کام میں، تو یہ فخر کی بات ہے۔ اور گورکی کے اسپتال، اچھا، اب گورکی کی بات یہ ہے کہ گورکی پاکستان کا بیسٹ ہاسپٹل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں UK میں بیٹھ کے بات بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں، اور یہاں کے جو اچھے ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے فیسلٹیز کے معاملے میں۔ پاکستان کا لارجسٹ آرتھوپیڈک سینٹر ہے، دنیا سے لوگ آتے ٹریننگ کے لیے۔ سائبر نائف وہ وہاں جو ہے، جو پاکستان میں صرف 2 یا 3 جگہ ہو گیا، پہلے تو 2 ہی تھا، ایک گورنمنٹ پہ تھا اور ایک پہلا ان کے پاس تھا۔ یہ کینسر ٹریٹمنٹ کے لیے
ایک ون شاٹ ٹریٹمنٹ ہے جو مریض کو 6 ہفتے ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں ریڈیو تھراپی. تو یہ ایک ٹریٹمنٹ جو ہے کم سے کم 16 سے 18 لاکھ کی ہے. گرکی والے یہ فری کرتے ہیں ان لوگوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے, اور بہت سے لوگ افورڈ کر بھی لیتے ہیں, اتنا نہیں کرتے ہیں تو گرکی ان کو سبسیڈائز کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کافی عرصے سے گورکی کے ساتھ منسلک ہیں, اور ہمیں یہ پتہ لگا تھا کہ جو گورکی کے ڈونرز ہیں وہ پاکستان میں زیادہ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یو کے ڈونرز بڑھ رہے ہیں سال بسال, جیسے ہر سال یہاں فنکشن ہوتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیے. ہاں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ گرکی ہاسپٹل میں کو پاکستان سے بہت ڈونیشن ملتی ہے. اس کی وجہ صرف ایک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں لوگ ذرا کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سوچ سمجھ کے بھائی کہ دیں نہیں دیں, مگر گرکی کا ریپوٹیشن اتنا اچھا ہے, اتنے سنسیئر لوگ ہیں, فیسلٹیز اتنی اچھی ہے. یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ وہاں جو اٹینڈنٹ ہوتا ہے, انہوں نے وہاں ایک بلڈنگ بنائی ہوئی ہے جس میں اٹینڈنٹ رہتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ وارڈ کے ادھر ادھر گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیں زمینوں پہ پڑے ہوتے ہیں, یہاں ان کو باقاعدہ کمرہ دیا جاتا. ایسی فیسلٹیز تو یو کے میں بھی نہیں ملتی ہے, یہاں پر بھی. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, اس وجہ سے لوگ اتنا ڈونیٹ کرتے ہیں وہاں پر. اور یہاں یو کے میں بھی ڈونیشن, مینچسٹر میں فنکشن ہوتا ہے ان کا, ایک پہلا ایک لنڈن میں لاسٹ ایئر ہوا تھا, مگر 8-10-12 سال سے مینچسٹر میں ہو رہا ہے. اور یہاں کے لوگ بھی بہت دل کھول کے عطیات دیتے ہیں جو وہاں پر بہت کام آتی ہے. ہر ڈپارٹمنٹ ان کا ٹاپ آف دی رینج ڈپارٹمنٹ ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ جس کو بھی اگر پاکستان میں ٹریٹمنٹ کرانی ہو کہیں پہ بھی تو وہ گرکی جائے. اسپتال کے ٹرسٹی عبدالغفار نے عوام سے اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کی اپیل کی. ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے ان کا, یہ بہت خدمت کر رہے ہیں, ہم سب کو ان کی خدمت کرنی چاہیے. میں ان کا ٹرسٹی بھی ہوں یو کے میں, اور کافی دفعہ میں وزٹ بھی کر چکا ہوں. ماشاءاللہ ابھی تو یہ ہارٹ کی سرجری بھی انہوں نے کی ہے, اور جو دوسرا ہے سابر نائف, اس کا بھی بہت اچھا پروگریس جا رہا ہے. ڈائلس کا بہت ہی اچھا انہوں نے ایک یونٹ بنا دیا ہے, کوئی نہیں دیکھتے یہ کوئی غریب ہے امیر ہے, سب کو برابر کی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. بڑی اچھی خدمت کر رہے ہیں. ایک مسافر خانہ بن گیا, جو ادھر رہتے ہیں وہ ادھر ٹھہر بھی سکتے ہیں. تو اس لیے میں ان کے ساتھ بہت دیر کے ساتھ ہوں. جو صدقہ خیرات جو کچھ بھی ہو سکے بڑھ چڑھ کے ان کی خدمت کیجیے. جزاک اللہ خیر. سکھ مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنے والے محمد اسلام نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا. My name is Muhammad Islam, and I have accepted Islam a long time ago from the Sikh community. So yeah, it would be absolutely great to support this organization. I hope I can get involved more and more with them to promote it. جن لوگوں نے پاکستان میں گورکی اسپتال کا دورہ کیا اور مطمئن نظر آئے, ان کا کہنا تھا. جی میں نے اس ہاسپٹل کو بے شمار بار وزٹ کیا ہے, اور ان کی جو فیسلٹیز میں نے بار بار دیکھی ہے. ماشاءاللہ یہ ٹاپ آف کلاس فیسلٹیز ہے. ہر طریقے کے مریض کو یہ کیٹر کرتے ہیں. جو افورڈنگ ہے وہ بھی وی آئی پی رومز میں رہ سکتے ہیں, اور وہاں پہ کھانا جو جتنے بھی مریض ہوتے ہیں ان کی ڈیلی فری کھانا ہوتا ہے. مظہر صاحب, آپ اس ہاسپٹل کے بارے میں بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی وزٹ کیا, اور ان کی سروسز سے آپ کتنے مطمئن ہیں جب آپ گئے؟ میں نے جی گرکی ہاسپٹل کو لاسٹ ایئر میں نے وزٹ کیا. اس سے پہلے میرے ذہن میں تھا یہ چھوٹا سا کوئی ہاسپٹل ہوگا ان دا سائڈ آف سم ویئر ان لاہور, لیکن آئی واز ویری سرپرائزڈ. It's mashallah, it's a huge project and it's a beautiful project for the people. اتنے لوگوں کی وہاں خدمت ہو رہی ہے, اتنے لوگوں کے وہاں پہ, اور چیریٹی کے اوپر لوگوں کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے. Unbelievable. میں I was astonished. پروفیسر عامر عزیز نے یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ جمع ہونے والی ہر پائی مستحق افراد کے لیے خرچ ہوتی ہے. طارق لودھی, KTV نیوز, مینچسٹر.